انہوں نے 7 اشخاص چن لیے جو روح القدس سے بھرے ہوئے تھے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال، اس کا 6 باب، 1 سے 7 آیت مقدسہ۔ ان دنوں میں جب شاگردوں کا شمار بڑھتا جاتا تھا، یونانی عبرانیوں سے کڑکڑانے لگے، کیونکہ ان کی بیواؤں کی روزانہ خبر گیری میں غفلت ہوتی تھی۔ تب ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کی مجلس کر کے کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر دسترخوانوں کی خدمت کریں۔ پس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام اشخاص کو چن لو جو روح اور حکمت سے بھرے ہوئے ہوں، تاکہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں، لیکن ہم خود تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی، اور انہوں نے استفانس نامی ایک مرد چن لیا جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور ساتھ ہی فیلبوس اور پرکورس اور نیکانور اور تیمون اور پرمناس اور انطاکیہ کا ایک نو مرید نکولاس، اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا، جنہوں نے دعا کرتے ہوئے ان پر ہاتھ رکھے، اور خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، بلکہ کاہنوں کا ایک بڑا گروہ بھی دین کے ماتحت ہو گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 33 جماعتی جواب ہلیلویا۔ اے صادقو، خداوند میں نہایت شادمان ہو، راست بازوں کو حمد سرائی زیبا ہے۔ بربت کے ساتھ خداوند کا شکر کرو، دستار کی سارنگی کے ساتھ اس کی حمد سرائی کرو۔ جماعتی جواب ہلیلویا۔ کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام وفاداری کے ہیں۔ صداقت اور انصاف اسے پسند ہیں۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے۔ جماعتی جواب ہلیلویا۔ دیکھو، خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، ان پر جن کی امید اس کی شفقت پر ہے، تاکہ ان کی جانوں کو موت سے چھڑائے اور قحط میں ان کو صحیح اور سالم رکھے۔ جماعتی جواب ہلیلویا۔ تم چنی ہوئی نسل اور شاہی کہانت ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، 2 باب، 4 تا 9 آیت مقدسہ۔ عزیزو، خداوند زندہ پتھر کے پاس آؤ، جسے آدمیوں نے تو رد کیا، مگر خدا نے اسے چن لیا اور معزز جانا، اور تم زندہ پتھروں کی مانند روحانی گھر بنتے جاؤ، یعنی ایک مقدس کہانت جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کو پسندیدہ روحانی قربانیاں گزارنے۔ اس لیے نوشتے میں یہ پایا جاتا ہے کہ دیکھو، میں صہیون میں ایک پتھر رکھتا ہوں جو منتخب اور کونے کا سرا اور قیمتی ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پس وہ تمہارے واسطے جو ایمان لائے ہو عزت کا باعث ہیں، مگر جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے جو پتھر مماروں نے رد کیا وہ کونے کا سرا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے والی چٹان ہوا۔ پس وہ کلام پر ایمان نہ لا کر ٹھوکر کھاتے ہیں، اور اسی کے لیے وہ مقرر ہوئے تھے۔ لیکن تم چنی ہوئی نسل، شاہی کہانت اور مقدس قوم اور میراث کی امت ہو، تاکہ تم اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنے عجیب نور میں بلایا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 14واں باب، پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ راہ اور حق اور زندگی
मैं हूं। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम जानते हो, और वहां की राह तुम जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने? यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों ही के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि इनसे भी बड़े करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।